ساحل صاحب، ٹیکنالوجی آنے کے بعد تو کثری آدمی زیادہ معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ پورا آدمی کیا ہوتا ہے اور کثری آدمی کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر گھر میں جب ترویج یہ ہو رہی ہو نا کہ نو میٹر واٹ اٹ ٹیکس یو ہیو ٹو بی آن اے سرٹن پیڈسٹل، جو بھی کر لو بس کشتی سے ہر بوجھ اتارنے کے لیے تیار ہو، کشتی پہ ساحل پہ پہنچا دو، پھر تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس مکمل آدمی ہوتا ہے ایک عنصر کو مد نظر رکھتا ہے، اپنی پرسنالٹی کی، اپنی شخصیت کی تکمیل جو ہے نا اس کی، وہ کسی بھی جگہ پہ کمپرومائز نہیں ہونے دے رہا ہوتا۔ کردار اس کا اس سے 10 قدم آگے چل رہا ہوتا ہے، وہ بعد میں کمرے میں داخل ہوتا ہے، کردار پہلے داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی ویلیو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو فطرت کو پہچانتے ہوں، ڈیمانڈز آف ہیومینٹی کو سمجھتے ہوں، انسانیت کی اپنی ایک دوسرے انسان سے توقعات کیا ہیں۔ اس لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، بس ایمپتھی کی ضرورت، کہ میں جب بھی مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایسا آدمی چاہیے ہوتا ہے جو کہ پرسسٹنٹ ہو، کنسسٹنٹ ہو، پریڈکٹیبل ہو اپنے کردار میں، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کو ایک ہی کامن ڈیمانڈ ہے، ایک ہی ڈیمانڈ ہے سب کو، جہاں مرضی خطہ اٹھائیں، جو مرضی دور اٹھائیں، آپ کو اپنی انفرادی اور اجتماعی ریلائبلٹی کے لیے قوم کو بھی وہی آدمی چاہیے ہوتا ہے جو لیڈ کرے آگے سے، اور گھر میں بھی وہی شخص چاہیے ہوتا ہے، اور اپنے آپ کے اندر بھی ایک گھٹن کا احساس، ایک ڈپریشن کا احساس ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کہیں کمپرومائز کرتے ہیں، یہ اندر کی چیخ و پکار کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں کوئی فزکس، کیمسٹری یا نیورو بایولوجی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہر انسان خود اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر آپ کو خود چاہیے ہو تو آپ کو ہائی انٹیگریٹی والا بندہ چاہیے یا ایک کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ والا بندہ چاہیے کہ کبھی بھی بکھر سکتا ہے، وہ کسی ایک چیز میں بہت ماہر ہے، باقی ہر جگہ فارغ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں نا، آپ کو پتہ چلے۔ میں ابھی کسی منسٹر کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں، اس سے بھی ایک ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا کہ آپ کے اندر بڑے 2 نمبر لوگ ہیں، تو اس نے برملا کہا ہاں 2 نمبر ہیں، میں جان کے رکھتا ہوں کیونکہ 2 نمبر بندے کو کام پورا کرنا آتا ہے۔ سوچیں ذرا، اگر لیڈرشپ اس طرح کے نیچے جملے بولے تو نیچے بچے تو اسی کو سکسیس اور پیڈسٹل سمجھیں گے، اور سب کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ ایک خاصا بنتا جا رہا ہے کہ یہ اچیومنٹ ہے، سینس آف اچیومنٹ لیتے ہیں اس سے کہ آئی ایم جسٹ ہیئر ٹو گیٹ ون جاب ڈن۔ یہ ہوتا ہے کثری آدمی کہ بس وہ ایک چیز کا اسپیشلسٹ ہے، باقی ہر جگہ پہ وہ جانور ہے، کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اس سے، مگر یہ کام پرفیکشن کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ ہے نا مسئلہ اصل میں۔ تو آپ کی ہاریزونٹل اسپریڈ جتنی مرضی ہو، جتنی مرضی ماہر ہوں آپ کسی چیز کے، کسی سچویشن کے، آپ کی ورٹیکل جو ہے نا اسینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک بونے ہیں اور آپ ہر جگہ پہ پھیلائے جا سکتے ہیں، مگر آپ کو قد کاٹ ہی نہیں نکلا۔ کردار کا قد ہوتا ہے نا، انسان کا قد تو اصل میں اس کے کردار سے ہوتا ہے۔ تو اس کو ریورس سپن دینی پڑے گی، اور وہ صرف گھر سے دی جا سکتی، وہ باہر اساتذہ یونیورسٹی کالج تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ گھر میں سے ہی اس کو ایز اے ویلیوبل ایسٹ ایٹیٹی بتائیں گے، وہ یہ تیری تکمیل جو ہے نا وہ اس پرسسٹنس کے اندر ہے، وہ کنسسٹنسی کے اندر ہے، کہ جب تو بڑے طوفان کے اندر آئے گا تو اور قوی ہو جائے گا، تیرے پاس اور ریزننگ آئے گی اپنے آپ کو برقرار رکھنے کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس بڑے آدمی نے بھی بڑی بلا کا سامنا کیا، اس نے اپنی انٹیگریٹی کا استعمال کیا ہے۔ انٹیگریٹی بچائی نہیں ہے، یہ کوئی ایسٹ ٹو سیو نہیں ہے، یہ دس از اے سورڈ ٹو فائٹ ود۔ یہ کوئی بتاتا نہیں کہ آپ کی انٹیگریٹی سے ہی انٹیمیڈیٹ ہوتی ہے دنیا۔ یہ کوئی زیور نہیں جو بچا کے رکھ لیا آپ نے، ہاں انٹیگریٹی بچ گئی، انٹیگریٹی کی وجہ سے آپ کا پرپس بچ گیا۔ یہ تھا اصلی نظریہ دیکھنے کا۔ آپ کی انٹیگریٹی تو آپ کی شیلڈ ہوتی ہے، آپ کا کوئی ٹریجر نہیں ہوتا پیچھے۔ دس از the weapon that you have, it's not the shield that you have۔ اچھا، بالفرض اگر میری پرسنالٹی میں یہ بیلنس نہیں ہے، یا میری پرسنالٹی ابھی تک ہاریزونٹلی ہی چل رہی تھی اور اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کریکٹر میں بھی کچھ ایسی ٹریٹس ہونی چاہیے، میں چاہوں گی کہ آپ وہ اسپیسیفائی کر دیں ان ایلیمنٹس کو کہ کیا ہونا چاہیے کسی کی پرسنالٹی میں جو اس کو ایک مکمل شخص بناتا ہے۔ بات تو وہی ہے کہ پتہ تو بچے کو بھی ہوتا ہے انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے، بچہ بھی صرف اسی بڑے کے پاس جاتا ہے کہ جو کنسسٹنٹ ہوتا ہے اپنے بیہیویئر میں۔ انپریڈکٹیبل بیہیویئر از اے ٹیریفائنگ کانسیپٹ،
ایون فار کڈس. چھوٹے سے بچے کے اندر بھی یہ جو آلہ ہے نا اللہ نے انسٹال کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وہی مشین بنانی ہے نا, جب بھی بنانی ہے جس مرضی اسٹیج پہ ہوگی. تو پتہ تو ہم سب کو ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا اب میں کیا کروں. آپ وہی کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو چاہتے ہیں لوگ کریں آپ کے ساتھ, آپ بھی وہی کریں. آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہائی انٹیگریٹی کے لوگوں کے ساتھ آپ کا سارا واسطہ پڑے ساری عمر. تو آنیسٹی, persistence of your behavior of honesty, your courage, actually integrity is the only real source of courage, by the way. راست بازی کسی بھی موقع پہ اوپر ٹیسٹ ہو جائے تو آپ راست باز ہی نکلیں. امانت کسی بھی موقع پہ ٹیسٹ ہو جائے امین ہی نکلیں. شجاعت کسی موقع پہ ٹیسٹ ہو جائے آپ شجاعت دکھاتے رہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ پرسسٹنس کہاں سے آ رہی ہے کہ بھیا میں طوفانوں کی وجہ سے کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھوں. ابھی آپ دیکھیں ممبر کوئی بھی ہو, چاہے یونیورسٹی کا پوڈیم ہو چاہے مسجد کا ممبر, ایسے القاب اور الفاظ ایجاد ہو چکے ہیں اب جو کہ بینگ مسلم ہم نے کبھی سنے نہیں تھے ہزاروں سال سے. وہ پتلی گلیاں نکال لی ہیں ہم نے سب نے. وہ پتلی گلی کیا کرتی ہے؟ آپ کا پانی سارا کا سارا پیندہ نکال جل جاتا ہے, پانی سارا کا سارا بہہ جاتا ہے. کیا کوئی حکمت کے تقاضے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی اچیومنٹ کی سینس نکالتا ہے, کوئی اس کو کول سمجھتا ہے, کوئی کہتا ہے بھائی اصل میں مقصد تو زندہ بچنا تھا نا, بچ کے آ گئے, کل کی کل دیکھیں گے. ہر بندے نے اپنی کہانی گھڑ لی ہوئی ہے. مسئلہ یہ کہ میں جب اس سے پوچھتا ہوں نا جو کہ زندہ بچ کے آ رہا ہے کہ آپ بتا تجھے خود کیا چاہیے, وہ کہتا ہے نہیں وہ بندہ چاہیے جو مرنے کے لیے بھی تیار ہو. ایز اے فادر میرا باپ مجھے ایسا چاہیے, ایز اے بردر میرا بھائی مجھے ایسا چاہیے, ایز اے وائف مجھے وائف ایسی چاہیے, ایز اے پولیٹیکل لیڈر مجھے لیڈر ایسا چاہیے. آپ کو کیوں اتنی ضرورتیں پڑی ہیں؟ آپ تو ہاریزونٹل سپریڈ کے ماننے والے ہیں. خود جب اپنی باری آتی ہے تو آپ کو ورٹیکل اسینشن اور پلرز چاہیے. آپ کو ہمیں بھی تو وہی چاہیے نا. سوچیں تو صحیح, ایک بچی سڑک پہ جا رہی ہے اور ایک بندہ اس کو اغوا کرنے کے لیے آ رہا ہے. کتنے بندے آئیں گے اس کو بچانے؟ ہاتھ میں بندوق ہو. ہر بندے نے حکمت لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ یار نہیں وہ تو اپنی جان بچانا, اور کہاں پہ نام لگاتے ہیں اللہ کا. اپنی جان بچانا اللہ کا حکم ہے. کسی کی جان بچانا اللہ کا حکم ہے, وہ کیوں نہیں یاد رہتا ہمیں؟ آپ اس کو سپن دیں ذرا الٹی. آپ کی بچی جا رہی ہو, آپ کو ہائی انٹیگریٹی والے لوگ چاہیے یا حکیم چاہیے؟ وہاں پہ اس محلے میں مسلمان چاہیے نا آپ کو. اس محلے میں حکیم کیوں پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ جسٹیفیکیشن اوور جسٹیفیکیشن چاہے لگی ہوئی ہیں یہاں, اس وجہ سے نہیں ہم نے بچایا کسی کو, تو پھر تمہاری بچی کو بھی ہم اس لیے نہیں بچائیں گے. ہم بھی حکیم ہو جاتے ہیں. اس وقت کیوں چیخیں نکلتی ہیں آپ؟ کسی کی ماں اوپر معاملہ آئے تو آپ حکیم بن جائیں, اپنے پر معاملہ آئے تو آپ کو مسلمان چاہیے. ہمیں بھی مسلمان چاہیے, ہر ایک کو مسلمان, ہر غیر مسلم کو بھی مسلمان ہی چاہیے. انسانوں کو وہ پیڈسٹلز چاہیے ہوتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے بھی. میں نے آپ سے کہا نا فطرت کی آواز ہے, فطرہ پہچانے اپنی. انٹیگریٹی از انیٹ. Integrity is not just innate, it is an innate demand as well from any person you're going to have any interaction with. آپ کی بات سے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انٹیگریٹی کے پروز اینڈ کونز بھی ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں. اگر آپ دنیاوی مقاصد میں کوئی بھی ایسی گیم کا حصہ ہیں, مٹیریل گین ہے, اسٹیٹس کو میں آپ نے اوپر جانا ہے بس, اس سمندر کے تیراک ہیں آپ, تو پھر کون سی ہیں؟ پھر تو پروز ہے ہی نہیں کوئی. آپ تو پھر انتہائی ورسٹل بندے بنے, جیسا بندہ دیکھیں ویسے ہو جائیں. اچھوں کے ساتھ اچھے, بروں کے ساتھ برے, چوروں کے ساتھ چور, امینوں کے ساتھ امین, ہر جگہ پہ آپ کو. اور یہی ہو رہا ہے, اور کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو ایک کریکٹر ایلیمنٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے, ورنہ کیا جاتا ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے یار اس طرح کرنا پڑتا ہے. نہیں, اس کو اچیومنٹ کے زمرے میں ڈال دیا ہم نے, تو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. اب ہائی انٹیگریٹی کا بندہ ہوتا ہے اس کو احمق گردانا جاتا ہے. بڑا جملہ بولا جاتا ہے اور میں سنتا رہتا ہوں, there is a fine line between bravery and stupidity. جو کسی بھی موقع کے اوپر یہ کلیئر ہو جائے نا کہ بھیا یہ لکھ رہے ہیں لوگ, یہ دونوں لکھ رہے ہیں, خدا کی قسم لکھ رہے ہیں, وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اخروی گیم کا حصہ ہیں, وہاں پہ معاملہ طے کرنا ہے آپ نے, تو پھر آپ طاقت تو وہیں سے لیں گے. آپ مسلمان صرف حشر کے میدان سے طاقت لیتا ہے.
تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر نبی کو بیوقوفی کہا گیا تھا, پاگل کہا گیا تھا. بڑے بڑے لیڈرز کو دور جانا ہے, نبی کو تو کیا ہی درجے ہے, عام بندوں کی بات تھا. محمد الجناح کو لونیٹک کہتے تھے, نیلسن منڈیلا کو ٹیررسٹ اور فینیٹک بولتے تھے. کون بولتے, یہ مارگریٹ تھیچر بگیسٹ ٹیررسٹ لیونگ لائف, نیلسن منڈیلا, یہ ان کی اپنی لیڈر. پڑھیں نا ذرا, آپ کو پتہ چلے کہ ہر بندہ جس کی انٹیگریٹی ہائی ہوتی ہے, ظاہر ہے حق بات کریں گے تو تھپیڑے تو آئیں گے, حق پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور آپ سمجھ رہے ہیں مشکلیں نہیں آئیں گی, بھائی مشکل تو آئے گی. اب ہمیں اس کا اینٹیڈوٹ بتائیں کہ لیک آف انٹیگریٹی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. کو سیلیبریٹ کرنا بند کریں پہلے تو, جس ورسٹیلٹی آف کیریکٹر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم, وہ تو سب سے پہلے بند کریں. اس کی امپورٹنس کو ریئلائز ماں باپ بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, ایسا لانگ ہال, وقت لگتا ہے, اتنا سالم آدمی بنانے میں وقت لگتا ہے. کردار بنتے بنتے بنتا ہے, اور کردار پڑھایا نہیں جا سکتا, کردار صرف سکھایا جا سکتا ہے. تو کیا کریں ماں باپ پھر, بچپن سے ہی ایسے معاملات میں ڈالا جائے بچوں کو, ٹیسٹ کیا جائے کہ کہیں یہ شیک تو نہیں ہو جاتا. شیک ہوتا ہے تو سزا دی جائے. بچہ جب گھر میں کوئی ایسی ویسی کوئی بات حرکت کر دے, کوئی فاحش بات کر دے, کیا کرتے ہیں آپ؟ کیوں؟ تاکہ وہ آئندہ نہ, کیونکہ آپ کو وہ ایموشنل ڈیمیج کرتی ہے نا وہ بات. تو بچے کو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ تو ماں باپ ایک دم برس پڑیں. تو ایسے ہی معاملات کو, جس طرح ایک بچہ گالی دے دیتا ہے, یا کوئی غلط حرکت کرتا ہے, یا کوئی فزیکل ڈیمیج کرتا ہے اپنے آپ کو, جس طریقے سے بھاگتی ہے نا ماں اس کو بچانے, اسی طریقے سے بھاگنا ہے آپ نے جب وہ کریکٹر لوز کرتا ہے. تو یہ ہے طریقہ. بچے کو شوق میں ڈال دیں کہ میں نے ایسا کیا کر دیا, اور اس کو بتایا جائے کہ تو نے ایسا یہ کر دیا ہے, کہ تو نے اپنے اندر سوراخ کر دیا. اس کو دوری سے تو اوپر سے کٹ لگانا تھا, تو نے اپنے کردار میں سوراخ کر دیا, اور تو سمجھ رہی ہے کہ میں بھاگوں گی نہیں تیری طرف. غور سے سمجھیں اس بات کو, اسپیشلی جو بچیوں کی مائیں ہیں, لڑکیوں کی مائیں جو ہیں. اتنی فلیکسیبل عورت دنیا نہیں میں نے کبھی دیکھی نہیں. پاکستانی لڑکی ہے, جو مرضی کر رہا ہو شوہر, خیر ہے, نکاح تو قائم ہے نا, گھر تو بچا ہوا ہے, طلاق تو نہیں ہوئی نا. ہائی انٹیگریٹی کی عورت جو ہے نا, وہ ہائی انٹیگریٹی کے بچے پال سکتی ہے. یہ کسی شک میں مت رہیے گا, بچے آپ کی باتوں سے نہیں پلتے, حرکتوں سے پلتے ہیں. باپ دیکھے اپنے بیٹے کو کہ یہاں پہ تو کمپرومائز کرتا ہے, اور اپنے آپ کو اچیومنٹ, اپنے تمغے لے کے آ گیا, سمجھ رہا ہے کہ ہم تو بھی تمغے بھی دیں گے اس بات پہ. کڑی سزا ملنی چاہیے بچے کو, اور پراپر اس بات کا سوگ منانا چاہیے گھر میں بچے کے سامنے, کہ تیری وجہ سے ہم سوگ منا رہے ہیں کہ تو نے یہاں پہ آ کے جھوٹ بول دیا, یہاں پہ آ کے تو نے سمجھ رہا تھا کہ یہ کھیل ہے, تو نے ان اصولوں پہ کمپرومائز کیا جن کی وجہ سے ہم نے سوچ رہے تھے کہ تو نے ابھی دنیا کی باغ دور سنبھالنی ہے. لیڈر ایسے نہیں تیار ہوتے, دراز قد کے آدمی ایسے نہیں تیار ہوتے. باقاعدہ ایکشن کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے, روز کرنے پڑتے ہیں. ایسے نہیں پیروں تلے جنت آتی ماں کے, یاد رکھیے گا. ایسے نہیں آپ کی رضا میں خدا کی رضا آ جاتی. 2 نمبر باپوں کے رضا میں خدا کی رضا نہیں ہے. لو انٹیگریٹی کی ماں کے پیروں تلے جنت نہیں ہے. ہلتی نہیں ہیں عورتیں, اور زندہ ہیں ابھی بھی, اس دنیا میں بھی, اس دور میں بھی ہیں, نہیں ہلتی. وہ شادی ٹوٹتی ہے ٹوٹے, بچے جاتے ہیں جائیں, نہیں ہلتی کہ میں نے مرنا ایک دن, اٹھنا ہے میں نے. اور بچے پھر ایسی ہی ماؤں کی عزت کرتے ہیں. ہر تیسری ماں کو یہ بین پڑا ہوا اس وقت کہ بچے میرے نہیں رہے, بچے میرے نہیں رہے. آپ کے کیوں رہیں گے؟ ایک ٹوٹا پھوٹا پرزا ہیں آپ, دوسرے ٹوٹے پھوٹے پرزے نے کیوں آپ کی قدر کرنی, کیوں آپ کے پاس آئے؟ وہ آپ نے وہ اصول ضابطہ وہ اس کو نبھا کے دکھائے تھے خود, جو وہ اس کے اوپر آتا, کیا آپ نے بنائے تھے اس کے اندر؟ سوچیں تو صحیح. جب تک آپ خود اس چیز کو بائی ماڈل پریزنٹ نہیں کریں گے, اور اسٹرکچر نہیں کریں گے, اور خود پریکٹس نہیں کر رہے ہوں گے, اور جس طریقے سے میں نے کہا یہ سائیکولوجیکلی وائبل میتھڈ ہے. اننسیٹ کریں, فیسٹیوٹی کریں, کہ ایک بچہ اگر اپنی انٹیگریٹی کو انٹیکٹ رکھتا ہے, 12-13 سال میں کوئی ایسا کام کرتا ہے اسکول میں, کلاس میں, دوستوں میں, اس کو اس بات پہ اس کی تکریم کریں, انعام دیں اس کو. یار تو نے تو اس موقع پہ بھی جھوٹ نہیں بولا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے 12 سال میں نا ایک ایونٹ آپ کی پروفائل بنا دیتا ہے. 20, 30, 40 سال کے بندوں کو کئی سال تھراپی کرنی پڑتی ہے. بچہ اتنا آسان ہے انٹیکٹ کر دینا اس کو, اس کی انٹیگریٹی کو, اس کے اصولوں کو, اس کو انسان بنا, اس کو مسلمان بنا دینا. اتنا آسان ہے بچے کو, 1 یا 2 دفعہ.